بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور آج میں حاضر ہوا ہوں جناب اختر عثمان صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ بسم اللہ۔ تو گزارش اس سلسلے میں ہے، جو ایک سوال ہے بہت پہلے کا، اور اس پہ بہت سی باتیں پہلے ہو بھی چکی، اور مختلف زاویوں سے مختلف لوگوں نے اس پر لکھا، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ آپ بھی اپنا موقف عطا فرمائیں۔ اور سوال یہ ہے کہ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یہ روایت جو ہے یہ بہت پہلے سے ہے۔ اگلے دن میں نے جب افتخار عارف صاحب سے گفتگو کی تو انہوں نے جو شعر ہے مشہور فارسی کا، بلکہ یہ ہے دو بیتی ہے، در شعر پیمبران کے شعر میں 3 پیمبر ہیں جی، چاند کے لال نبی آبادی، اور یا تو قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حافظ کدھر گیا جی، تو انہوں نے کہا کہ حافظ تو خدائے سخن ہے جی۔ تو ایک وہ لفظ خدائے سخن ہمارے پاس آیا، پھر جو آپ آغاز جب کرتے ہیں شعر شورانگیز کا، تو فاروقی صاحب نے اس سلسلے میں پہلا عنوان یہی بنایا ہے کہ خدائے سخن جو ہے وہ غالب ہے کہ میر ہے، اور انہوں نے ایک یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ مرزا اوج کو بھی خدائے سخن کہا جاتا رہا جی ہاں، عروج پر جو ان کی دسترس ہے اس کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہمارے نقاد جو ہیں انہوں نے کہا کہ خدائے سخن فارسی میں تھا، تو ہمارے پاس بھی ہے جس کا نام میر ہے جی۔ تو یہ میر کو خدائے سخن کہنے کی روایت ہمارے پاس تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے سر کہ غالب کے ہوتے ہوئے میر کو جب ہم خدائے سخن کہتے ہیں یا مانتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس علمی شعری دلیل کیا ہے، اور کس بنا پر ہم یہ رائے رکھ سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، اور اپنے جیسے ان طالب علموں کا جو سنتے ہیں اور پھر سوالات بھیجتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور ان کو خوب پتہ ہے کہ سوال کا جواب جو ہے وہ دینے کا انداز یا سوال کو سوال سمجھ کر اس کا جواب اور جواز بنانا کیسے ہوتا ہے جناب۔ تو میری نظر میں بنیادی طور پر یہ سوال غلط ہے سر، اور یہ سوال یوں ظاہر کرتا ہے کہ جیسے غالب کے ہوتے ہوئے مجال ہے کہ میر کو خدائے سخن کہا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے غالب ایک عظیم شاعر ہے اور ہمارا شعر کا پیغمبر ہے، جیسا کہ فارسی میں پہلے ہم نے بات کی، اور ظاہر ہے کہ میر اور انیس کے بعد غالب ہی ایک ایسا شاعر ہے جس نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اردو غزل سوچتی نہیں، ایسے میر کا جو انداز تفکر ہے، اور جس طرح ہم نے اس دن شعر پڑھے میر کے، ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ شاعر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی ارشاد کے مطابق میر کو پڑھا جائے، جیسا کہ میر نے یہ کہا ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا جی۔ تو اس طرح نقاد نہیں پڑھتا کہ وہ شاعر کے یا نقاد کے ارشاد کو مان کر آگے بڑھے، ایسے تو پھر اقبال کو شاعر ہی نہ مانا جائے جی۔ تو میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سو، تو پھر اصل بات یہ ہے کہ میں نے جیسے ایک بار اشارہ کیا کہ میر اسالیب کا اور غالب اسلوب کا شاعر سر، اور میر کے یہاں اسلوب کی یہ سطح ہے کہ میر نے کہا ہے کہ مرنے سے تم ہمارے خاطر نہ چنت رکھیو، اس کام کو بھی ہم کچھ اسلوب کر چکے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ میر عام آدمی سے بھی معاملہ کرتے ہیں، جبکہ غالب عام آدمی سے معاملہ نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کدھر از گفتار فخرے تست بز ننگے بنا، کہ تیرا فخر ہوگا، میرے لیے تو ننگ ہے ہر آدمی سے بات کرنا، جس کا مشہور شعر اردو والے کوٹ کرتے ہیں اس فارسی غزل کا کہ فارسی بن تابوی نقشائی رنگ رنگ بگذر از مجموعہ اردو کے بھی رنگے بنا۔
میر کو اس لیے ہم خدائے سخن کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک لطیفہ کچھ ہے میرے پاس، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں ادھر، آپ کو معلوم ہے سیٹلائٹ ٹاؤن کالج میں اردو ایڈوانس پڑھتا تھا، اردو مولا، جی جی سر، وہ ڈاکٹر احسان اکبر سے پڑھتا تھا۔ جی جی، تو جناب ایک آدھ پیریڈ درمیان میں جب فری ہوتا تھا تو وہ کینٹین تھی کالج کی، وہاں جا کے سموسا اور چائے میں دیکھتا تھا کہ انور مسعود صاحب بھی اسی کالج میں فارسی پڑھاتے تھے، اگرچہ میں نے فارسی نہیں پڑھی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی ضرورت تھی، تو میں نے اپنے شوق سے ہی سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے۔ جی جی، تو وہاں ایک دن گفتگو ہو رہی تھی کہ وہی جیسے عسکری نے کہا کہ بعض مطالبات فراق کے ایسے ہیں نعوذ باللہ جو میر سے بھی پورے نہیں ہوتے۔ اچھا، تو اس طرح کی کچھ گفتگو تھی اور مجھے یاد ہے کہ انور صاحب غالب کو ثواب پہنچانے میں مصروف تھے، جبکہ میرے استاد ڈاکٹر احسان اکبر کہہ رہے تھے کہ غالب کا جو اسلوب ہے وہ میر کے من جملہ اسالیب میں سے ایک ہے۔ پہلے تو اس بات سے میں مکمل اتفاق کریں، اور اس کے حوالے سے جو میر کی بعض غزلیں ہیں جن کا بھی حوالہ بھی آئے گا، وہ یہ بتاتی ہیں کہ واقعا، لیکن انور صاحب نے یہ کہا کہ مثلا غالب کا یہ مطالبہ میر سے پورا نہیں ہوتا کہ میں نے مجنوں پر لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آ، تو ان دنوں مجھے تازہ اجازت ملی تھی وہاں بیٹھنے ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ میر کا شعر ہے کہ زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، تو انہوں نے انکار میں سر ہلایا کہ یہ وہ بات نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میر کے یہاں بہرحال اس موضوع پہ کافی سارے شعر مل جاتے ہیں، اور اگر میر کا یہ شعر اس درجے کا نہیں ہے تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اچھی طرح میر کو پڑھا نہیں ہے۔ پھر میں نے انہیں شعر سنایا کہ ہم پر جو گزرنی ہے صاحب وہ سہو خود بھی، کیوں سنگ اٹھاتے ہو تو اپنا بھی سر دیکھو۔ کیا بات، تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعا اس ٹکر کا شعر ہے، تو میں نے ان سے یہ عرض یہ کیا کہ آپ کی غالب شناسی اور میر شناسی اتنی ہے، یہ ابھی میں نے بنایا ہے یہ شعر، تو خیر بات آئی گئی ہوگی، لیکن وہ ایک جو اندر طبیعت کے اساتذہ کی رنج ہوتا ہے وہ راہ بہرحال، جو کچھ اور مواقع آئے زندگی میں ایسے جن میں ظاہر ہوتا رہا، اور وہ بہت عمدہ پنجابی کے شاعر ہیں، اور خاص طور پر ان جیسا پرفارمر اردو اور انگریزی دونوں، انگریزی کہہ رہا اردو اور فارسی دونوں میں نہیں گزرا، پاکستان میں، ایران میں نہیں۔ تو میر جب یہ کہتا ہے خوش باشی و تنزیہ و تقدس سے ولے بھی تھا، علام پڑے یوں کہ کئی روز سے یام، اچھا یہ بڑی آہستگی سے اقبال تک آتا ہے، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، ہاں، تو درمیان میں غالب پڑتا ہے، جی، تو وہ جو ہے رہنے دے مجھے یہاں کے ابھی کام بہت، خون ہوش کے جگر آنکھ سے ٹپکا نہیں ہے مرگ، رہنے دے مجھے یہاں کے ابھی کام بہت، آلودہ میں جامع احرام بہت۔ اچھا یہ غزل پھر میر کی وہ عظیم غزل جو مہدی صاحب نے اور جو غالب کے
آسان اسلوب کی طرف جانے کا سبب بنتا ہوں، دیکھ لو دل کے جہاں سے، جی جی جی، جس پہ ایک کیسٹر بھی میں نے لگایا تھا، اس کا فارسی ترجمہ وہ جب کبھی وقت ہوگا تو ہم سنائیں جناب۔ تو میر نے غالب اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں نے وبائے عام میں نے مرنا پسند نہیں کیا، جی اور بڑا شاعر واقعی وبائے عام میں نہیں مرتا، تو شعر تک آتا ہے کہ ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو وہی جائے۔ بات ہے جو، لیکن میر جو ہے وہ عام آدمی سے معاملہ کرتا ہے اور اس کو رونے والا قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ جی وہ تو یہ کہتا ہے جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، یہ تو الٹ ہے۔ ایسے اور آہ کا اور واہ کا یہ کیا پتا کہاں جی سے ظاہر ہے، باتیں آ گئی، وہ ایک جملہ ہے جو چل گیا اور جی اس پر ایک پورا کسر استوار کر کہ اس کے 72 نشتر ہیں میر کے اور اس کے 72 خنجر ہیں سودا کے۔ اور یہ فکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ میر نہریس عظیم الشان است و سودا دریائیس بے کران، اچھا پرانی روایت اگر آپ ٹھیک، دریائے بے کراں ہے، جی، سودا دریائے بے کراں ہے، اور میر نہر عظیم الشان، ارے عظیم الشان۔ یہ الٹ ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ میر کو اس اسلوب کے بغیر موت بھی قبول نہیں ہے۔ میر نے جن مضامین کو چھیڑا ہے غالب نے بہت کم ان کو چھیڑنے کی ضرورت کی۔ اب جب ہم بیٹھتے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہیں، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار ہے، جی تو اس کو غالب نے کہنے کی کئی بار کوشش کی، عالم تمام حلقہ دام خیال، ہستی کے بعد فریب میں آ جائیو اسد۔ اچھا، اور آپ نے دیوان میں دیکھا ہوگا کہ کم و بیش 35 سے 40% غزلیں ایسی ہیں جن میں اسد ہی ہے، جی گویا وہی 24 سال والی بات جو ہم کر رہے ہیں۔ میں میر کو خدائے سخن اس لیے کہتا ہوں کہ اس نے عوام الناس میں شعر کا ذوق عام کیا، ٹھیک ہے، جبکہ غالب اس رستے کی دیوار بنا، ٹھیک، اس نے عوام کو شعر کی طرف نہیں آنے دی، بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ یہ کلکتے کے کھتری یعنی جی جی، قتیل کے بارے میں، قتیل کو، قتیل کو، اس کو کیا پتا کہ فارسی کیا ہوتی ہے اور غزل کیا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اس کا شعر کوٹ کیا جاتا ہے خدائی کے حوالے سے بھی، بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر بہانا ہوا۔ حالانکہ شعر یہ ان کا نہیں ہے، مضمون بنیادی طور پر قدرت اللہ خان قاسم کا ہے۔ ٹھیک، آدمی تو کیا خدا کو بھی نہ ہم سجدہ کریں، گر نہ خم تعظیم کو پہلے سر محراب۔ اچھا، جب میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے، الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتا۔ اور ایک اور شعر جو مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ کیا پہلے ہم آدمی تو بنائے، آذر نے خدا تراشا، پہلے ہم آدمی تو ہم ایک آدمی تو بنائے، اس قسم کا کوئی شعر ہے جناب۔ اچھا، ایک تو میں نے یہ بات کی کہ جو عام آدمی کے لیے وہ لایا ہے شعر کی طرف، ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں، سر اس سے زیادہ یہ کہ میر نے بہت ساری سطوح پر یہ کوشش کی کہ فن شعر کی طرف لوگ متوجہ ہوں اور اس کو ایک تہذیبی عنصر قرار دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ زندگی کی طرح، جیسے میر کہتا ہے 4 دیواری عناصر میر خوب جاگے ہے پر بے بنیاد۔ اچھا،
اور بے دل سے استفادہ کرتے جب وہ یہ کہتا ہے اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، تب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ عام آدمی کو شعر کی طرف لانا، تو شعر کا ذوق تو اس زمانے میں عام تھا. خود میر کے زمانے میں ہزاروں شعراء جو موجود ہیں، 36,000 شعراء کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں. جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ شعر کا ذوق تو عام تھا. ذوق شعر کا عام ہونا اس صورت میں کہ یعنی اعلیٰ شعر کی طرف بڑا شعر ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بالیغہ کرتا ہے قاری کو. ٹھیک ہے، یعنی آدمی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو اعلیٰ شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، اس کے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو شاعری بھی کرے بڑی، اور دوسرا لوگوں کی سطح پر جانے کے بجائے ان کو اپنی سطح پہ لائے. جی. اب وہ کہتے ہیں نا جب شعر میرے ہیں وہ خواص پسند گفتگو پر مجھے عوام سے، تو وہ بنیادی طور پر ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کائناتی اور کونیاتی مسائل ہیں، جی، میں ان پر بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، میر کے کچھ شعر ایسے ہیں جنہیں پڑھ کے صاف پتہ چلتا ہے کہ غالب میر کا رخ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. غالب کے دیوان کی جو پہلی غزل ہے، جی جی، وہ میر کے اس میں اس کی ہے زمین. جی جی. اب ظاہر ہے کہ غالب کی پہلی غزل اور میر کی وہ غزل دونوں کا تقابل نہیں ہو سکتا. جی جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میر کی کوئی غزل وہ بہت کمزور ہے. میر کی غزل وہ خود میر کے پائے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک بات. جی. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ وہ غزل جو ذمے لگائی جاتی ہے کہ یہ میر کی ہے یا نہیں، معروف بات ہے کہ غافل والی جی منور خان غافل کے نام سے، اور اس کے پورے دیوان میں سے کوئی ایک مصرع بھی آپ منتخب نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے واضح طور پر لگتا ہے، اور میرا ووٹ مظفر علی شیر کے حق میں ہی جاتا ہے کہ یہ جو عطا کاکوی نے لکھا ہے کہ منور خان غافل کی ہے اور اس کے دیوان میں درج ہے، تو وہ یقیناً اس نے اس کا وہ کیا اس زمانے میں کیا کرتے تھے تضمین، اس کی کوشش کی ہے جو ناکام ہوئی ہے، اور بعد میں 3-4 شعر اس دیوان میں رواج پا گئے. صحیح. ورنہ اسی غزل میں باقی تمام شعر انتہائی گھٹیا. اور پھر میری طالب علم یہ بھی بتاتی ہے کہ میر کے دیوان میں سر ہر خار دامن گل، جی جی، ساری تراکیب جو ہے، ساری تراکیب پوری فضا جو ہے اس میں. اب آپ غالب کی غزل دیکھیں، جب آپ غالب کی غزل دیکھتے ہیں تو اس میں ایک شعر ایسا ہے جو قابل ذکر ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان ہے مقرر لب ساقی پسلا میرے باپ. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، بہت زمانہ پہلے اس کا میں نے میر کی اس غزل کا فارسی ترجمہ کیا تھا، اور مجھے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ سجادہ نشین جو ہے اس کو کیا کرو، تو میں نے وہ کیا کہ قیس میں آیا تو شد صاحب والا پسمن ہی جائیے کہ نہ ماندے سر صحرا پسمن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کو پڑھنے کے لیے، میر کو سمجھنے کے لیے جتنے زیادہ علوم زمینی درکار ہیں وہ کسی اور شاعر کے بارے میں اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ خود سنسکرت کی روایت کا مطالعہ، ہمارے ماتروں اور چھندوں کا مطالعہ. میر ہندوستان کا شاعر، ایسا آفاقی شاعر ہے جو ہندوستان کی نمائندگی کرتا ہے، غالب ہندوستان کی نمائندگی نہیں کرتا. گوپی چند نارنگ کی کتاب کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل بڑے اپنے ان کے ساتھ احترام سے اختلاف کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عبد الرحمن بجنوری نے جو بات کی سراسر غلط بات ہے.
اول تو یہ کہ الہام اور اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہوائی بات ہوتی ہے، جملہ ہے، ایکسپریشن ہے نا، وہ تو ایکسپریشن ہے جی، تاریخ کا ایک طریقہ ہے، انداز ہے، اس کی کوئی معروضی توجیہ تو نہیں کی جا سکتی۔ غالب فارسی میں زیادہ غالب نے اس لیے لکھا کہ وہ اشرافیہ کو ہی اٹیک کرے، اس کی ساری زندگی اپنی بھی اشرافیہ ہی کو اٹریکٹ کرنے میں گزری ہے۔ لیکن سر یہ باتیں تو اقبال کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے نا؟ جی، اقبال نے بھی تو ایسے کیا ہے۔ نہیں، اقبال آپ دیکھیں، یعنی زبان کی حد تک، مضامین کی حد تک اقبال کا اسلوب غالب کے قریب ہے، ظاہر ہے، اور غالب بھی پیش گوئی کی ہے، اور یہ جو چل نکلا نا، یعنی میر کے بعد کا اسلوب جو ہے وہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر، کچھ ناسک کی وجہ سے، اصلاح زبان وغیرہ وغیرہ ہوتا، یعنی میر نے جو پھیلاؤ دیا تھا زبان کو، ایک اس کو زمین پہ پھیلایا تھا، وسعت دی تھی، وہ کرتے کرتے پھر جو مفرس زبان ہے اس کے قریب آ گیا نا ہمارا ادبی اسلوب مجموعی طور پر۔ تو اگر مفرس ہو گیا تو اس کا مطلب غالب کے حق میں ہو گیا؟ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اچھا، کہ ہمارے پاس جو ادبی زبان کا سانچہ بنا ہے جی، وہ فارسی عربی کے قریب ہو گیا نا۔ جی، میر نے اسے پھیلاؤ دیا تھا، لیکن بعد میں وہ ایک اور شکل اختیار کر گیا، اور اب تک وہی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ مجید امجد مجید امجد نے واپس اس کو کرنے کی کوشش کی، ایک یہ مثال لے لیجئے، ایک اور مثال کہ میر کی جو فارسی شاعری ہے، غالب کی اردو شاعری اس کی بیماری ہے۔ مثلا غالب یہ کہتا ہے، دیکھو تو دل فریبی انداز نقش پا، موجے خرام یار بھی کیا گل کرتر گئے۔ میر کہتا ہے اپنی فارسی دیوان میں ای بقربانت روم بسیار رنگین می روی، از خرام توب ہر گام بہاری باندھا۔ تو میر کے اسلوب میں سے ایک اسلوب کا نمائندہ غالب بھی، میں نے اس لیے کہا کہ پیغمبر سخن ہے وہ، جیسے اقبال نے کہا پیغمبر بھی جبریل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک جو سر ہم جو بات کی ہے میر کے خدائے سخن ہونے کی، جو میں بات کر رہا ہوں، ہماری نمائندگی برے صغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں اور جو بھی ہے سب کی نمائندگی کرنے والا ایک چیز، ان ریختوں کو گلیوں میں پڑھتے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدت رہیں گی، بات یہ باتیں ہماری ہیں، یہ میر ہی کہہ سکتے، پڑھیں گے لوگ رو رو شیر بیٹھے، رہے گا دیر تک ماتم ہمارا، ماتم ہمارا، عالم ہمارا، سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، جی، بہت عالم کرے گا غم ہمارا، غم ہمارا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم میر کو اور غالب کا موازنہ کرتے ہیں تو غالب آتشی کیفیت کا شاعر، میر جو ہے وہ بنیادی طور پر سیال ہے۔ جی، ٹھیک ہے، میر کے یہاں جتنی بیروں کا استعمال وہ غالب کے یہاں نہیں ہے۔ یہ ساری بات تو ہم سر غزل کے حوالے سے فی الحال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جتنی بات کی ہے اس کا خلاصہ اگر ہم کریں، پہلی بات تو یہ کہ میر نے جتنے اسالیب غزل میں دیے ہیں، جی، غالب کے پاس اس کی نسبتاً کم ہے، اور کوئی اور شاعر اردو کا جی، اس اسالیب کے سامنے مقابلہ کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک وجہ یہ ہوئی، جی، دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے عالی مضامین کو ایسی زبان میں بیان کیا ہے کہ وہ عام آدمی تک یا ہر طرح کے قاری کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو گیا اور اس تک پہنچ گئے۔ یہ دو وجوہات ہیں، یہ دو باتیں۔ جی، تو کیا یہ ساری بات جو ہے وہ صرف غزل کا شاعر ہونے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، اصناف کا تنوع جو ہے وہ بھی تو ایک وجہ ہے نا سر۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ میر ہمارا واحد شاعر ہے جس سے تمام اصناف نے لکھا، غالب نے نہیں۔ مثلا مستضاد، مخمس، شعر آشوب، یہ مثنویاں، یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی میں نے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ مرثیہ بھی، اور مرثیہ کا پہلا نقاد سودا ہے جس نے میر کے مرثیوں پر گرفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض رونے رلانے کا کام نہیں ہے، میں اسے من جملہ اصناف سخن سمجھتا ہوں، پہلا نقاد۔ اچھا، میر کا تذکرہ تو شعراء دیکھ لیں، ذکر میر وہ دیکھ لیں آپ بھی،
نثر بھی ظاہر ہے، نثر بھی اور نظم بھی اور یہ سارا کام اصناف کی ہم بات کر رہے تھے تو نثر بھی اس میں ظاہر ہے جی شامل ہوگی، اور میر کے شعر پر اس کا اثر ہے، میر کے اثر کی جو نثر ہے اس کا میر پر اثر کیسا ہے وہ ہمیں واضح طور پر چراغ ہدایت کو سامنے رکھنا پڑے گا، خانہ آرزو، اور وہی نہیں تنبیہ الغافلین جو خانہ آرزو کا رسالہ ہے جو انہوں نے شیخ علی حزین لاہیجی کے کلام پر اعتراضات کیے ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس وقت تک بیدل کے جو اثرات آ رہے تھے اردو شاعروں پر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثلا مجھے بہت سارے شعر یاد آ رہے ہیں، میر کہتے ہیں کہ مت سیل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے، ہر دو عالم خاک شدہ بس نقش آدمی، کیا اچھا ہے، واہ واہ، ای بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش، ہوشیار باش، واہ واہ۔ اچھا جب کہتے ہیں میر صاحب کیا کریں اے میر صاحب زندگی بیچارگی، تو بیجل نے کہا از کجا ہر کجا رفتم غبار زندگی در پیش بود یار بن خاک پریشان از خدا برداشتم۔ تو اردو غزل کو پہلی بار عظیم موضوعات دینے والا شاعر میر، تو یہ تو جو بڑے موضوعات، ایک بات، دوسری بات ان موضوعات کو اس زبان میں کہنا جو رائج زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ میر صاحب کا کام ہے، یہ غالب کا کام نہیں ہے، مطلب سوسائٹی کی جو عام زبان ہے، عام زبان جو ہر کوئی، ایسا نہیں۔ جب مثلا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آب حیات اردو کی مجروح ترین کتاب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آب حیات جیسی کتاب کا انشا پردازی جو ہے کی انشا پردازی اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس میں یہ لکھا ہے میر صاحب کے حوالے سے کہ میر صاحب جو ہے وہ بے دماغ بہت ہے۔ اب میر صاحب نے خود یہ کہا ہوا ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ یہ ایک بات، کیا مسئلہ پھر پڑھیں، از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار، حالت یہ ہے کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بے دماغ، از بس کے کم دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ اچھا میر شاعر بھی کوئی زور ہی تھا، دیکھتے ہو نا بات کا اسلوب، کیا بات، غالب نے اپنے فارسی میں جن اشعار پر فخر کا اظہار کیا ہے وہ اردو میں آپ کو میر کے پاس، اور جن فارسی شعروں پر فخر کا اظہار کیا ہے وہ آپ کو بیجل کے پاس ملے۔ مثلاً میں مثال دے، لیکن سر یہ معذرت آپ کی میں کلامی کر رہا ہوں، لیکن یہ تو دیکھیں اس زمانے میں یہ ایک عام بات ہے کہ آپ اساتذہ سے استفادہ کرتے ہیں، جی ایسے ہی نا، مطلب میر کے پاس بھی، ولی کے پاس جیسے پہلے بھی گلشن نے اس کو کہا کہ وہاں سے لے آؤ، میر بہت سارے شعر لے آئے۔ اب ظاہر ہے جب غالب سے پہلے زمانی اعتبار سے میر بھی ہے، بیدل بھی ہے جی، اور ان مضامین کو دہرایا جانا یا دوبارہ ان سے استفادہ کر کے تخلیقی طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا وہ ایسی بات نہیں ہے، تو یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ یہ تو ہوگا جی۔ تو اس کو اس دلیل کے طور پر کیسے مانا جا سکتا ہے کہ غالب اس بنا پر بڑا ہو گیا یا اس نے استفادہ کیا میر سے تو تب ہوا، اس کے علاوہ بھی تو اس کے پاس بہت کچھ ہے؟ نہیں، یہ کسی نے نہیں کہا کہ غالب بڑا شاعر نہیں، میرا مطلب ہے کہ اس کی جو عظمت ہے، جی جی، اس میں میر سے استفادے کی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں شرح،
یا اس کی جو ریشو ہے بیدل سے تو وہ بہت یعنی وہ ہے بھی اور بہت بھی. اب میر کے پاس آپ نے کہا کہ ایک اسلوب ہے اس کا, وہ سارے کا سارا غالب نے تو نہیں لیا, اس کا تو اپنا بھی اپنا کام کیا غالب. دیکھیے میں نے اس دن یہ بات کہی کہ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں, غالب کے اس شعر سے اقبال کا اسلوب نکلتا ہے. لیکن پھر آپ نے ایک شعر پڑھا تھا, زمانی ترتیب والی بات ہوگی نا سر. نہیں, زمانی ترتیب میں تو دیکھیں ایلیٹ کہتا ہے ایک انٹلیکچوئل ہسٹوریکل کمیونٹی ہوتی ہے. جی جی. اس کے جو ممبران ہوتے ہیں نا, جی جی, ان کے دوران ان کے درمیان 20 سال کا, جی جی, 100 سال کا اور ہزاروں سال کا فرق بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ہسٹوریکل انٹلیکچوئل ہسٹوریکل کمیونٹی کے ممبر ہوتے ہیں. ایسے میر اور غالب دونوں ممبر ہیں. جی ایسے ہی ایسے ہی. لیکن غالب پیغمبر سخن ہے. ٹھیک ہے. میر کو میں خدائے سخن اس لیے کہتا ہوں کہ اردو کو جتنے بڑے سوالات دیے ہیں میر نے پہلی بار ولی کے بعد, ولی سے کئی آگے, ولی جس سے تو سراج بھی کچھ آگے ہے, وہ تو اچھا میر تو بہت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پہلے دیوان سے چھٹے دیوان تک جو ارتقاء ہے میر کا, زبان کے حوالے سے بھی مزاریں ہی مزاریں ہو گئی ہیں, یہ میر اور یہ بھی میر ہی لکھ رہا ہے, رکھ کے تیشا کہے کہ جاؤ میرے سنگے مزار, میرے سنگے مزار. ٹھیک. اچھا, اس زمانے میں جو جمع کو واحد کیا گیا, مذکر کو مؤنث یا مؤنث کو مذکر کیا گیا, میر کے یہاں وہ سارے تجارب موجود ہیں. کیونکہ زبان کا تو وہی اس کا غالب کو بنی بنائی زبان ملی, کچھ فارسی سے کچھ اردو سے. مطلب اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ تھا کی جگہ بود کر دیا جائے, ہے کی جگہ است کر دیا جائے تو وہ فارسی کا شعر بن جاتا. ظاہر ہے آپ بھی ان شعروں کو پسند نہیں کریں گے, بے شک صدر الدین آزردہ نے یا شیفتہ نے یا ریاض نے غالب کا وہ انتخاب کیا. ہے کیا میری بلا سے جسے کس کے باندھیے, کیا جانتا نہیں ہوں تمہاری کمر کو. اب ان جیسے بعض شعروں کی وجہ سے ایرانیوں نے ہم پر فضل فروشی کا الزام لگایا. میر اس الزام سے ایک حد تک بری ہے, اور وہ حد کیا ہے؟ میں شعر لاغر اتنا ہوں کہ گر بزم میں تو جا دے مجھے, میرا ذمہ جو کوئی دیکھ کے بتلا دے مجھے, یعنی اپنی ناتوانی کا, لاغر پن کا یہ ذکر نظر نہ آنے کا. ٹھیک ہے. ہر ورق ہر شفے میں ایک شعر شور انگیز, عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا, یہاں عرصہ محشر کہہ کے, میدان محشر کہہ کے میر نے اپنے شعر کی اور اپنی عظمت کی دلیل جو ہے وہ دے دی. محشر ہے کہ اس میں سب چیزیں آ کر, وہ سب کچھ اس میں آ کے جمع ہو. میر غالب جن روایتوں کی طرف جاتا ہے نا, جی جی, وہ روایتیں ہمیں کچھ خاص جو کہنا چاہیے مسائل کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, لیکن وہ جو ورلڈ آؤٹ لک میر کا ہے اور جس آزادہ روی سے وہ کرتے ہیں. بات کے آغاز میں آپ نے انیس کو بھی شامل کیا تھا. جی جی جی, اور میں 3 لوگوں کو, جی جی, سودا کو بھی شامل کیجیے, بے شک چوتھے نمبر پر رکھ لیں. وہ شاعر کے طور پر نا, جی جی, کیونکہ اس کے معاصر 2 لوگ ہیں اردو میں جنہیں خدائے سخن کہا گیا, اس لیے میں نے انیس کا نام لیا. جی جی, میر کو اور انیس کو اردو میں خدائے سخن, اور تیسرے نمبر پر دبیر کے بیٹے اوج, اور فارسی میں یہاں خدائے سخن بیدل کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب میں ان سے بات کرتا ہوں یا ان کی بات کرتا ہوں, اچھا اوج کو تو ہم نے دیکھا کہ مطلب ٹھیک ہے ان کو کہا گیا, لیکن وہ ظاہر ٹھیک ہے عروج کے حساب سے ان کے ہم ان کو نہیں اس طرح کہتے.
لیکن انیس کو بھی اس میدان سے پھر آپ جب باہر رکھ رہے ہیں، میں نہیں غزل میں، جی غزل میں، اگر انیس کی غزل کسی نے غور سے پڑھی ہو تو ادیم کی طرح میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اگر غزل کوئی ہے جدید، غزل نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا بانی میر انیس ہے۔ شہید عشق ہوئے ایسے نامور کی طرح، جہاں میں بھی ہم نے کیے ہنر کی طرح، تمام خلق خواہان آبرو یارب چھپا مجھے صدف قبر میں گوہر کی طرح۔ انیس یوں ہوا حال جوانی و پیری، بڑھے تھے نخل کی صورت گرے ثمر کی طرح، ٹھیک ہے۔ یا جب وہ یہ کہتا ہے کہ انیس کم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چل، یا جب وہ یہ کہتا ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو، اور انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر امبا، خبر کرو میرے خرمن کے، یہ تو غالب کے پرتو روہیلا نے غالب کے تمام فارسی خطوط کا ترجمہ کر لیا، کوئی کلیات نہیں دے۔ خود میں نے باقاعدہ شوکت میرٹھی کی شرح آپ دیکھیں، اگر وہ آپ کو مل جائے تو یہاں تک کہا کہ اچھا ہوا کہ یہ بندہ غزل کی طرف نہیں انیس کے بعد، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر رکے تو نشان خسیس ہے پانی، اگر چلے تو زبان انیس ہے پانی۔ تو میر ایک ایسا شاعر ہے جو آپ کو روکتا نہیں، تو اس کی شروع بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ آرٹ ہی کیا آرٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے آدھے سے زیادہ حصہ جو اس کا ہے وہ شرح مانگتا ہے۔ ایک بات اس پہ بھی کیجیے نا کہ انیس سے کس معاملے میں میر اوپر چلا گیا اور سودا سے کس معاملے میں اوپر چلا گیا؟ غالب کی تو ہم نے بات کی، نہیں جس سے یہ میر نہیں سودا سے اوپر چلا گیا۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، بنیادی طور پہ ہم یہ میر کو خدائے سخن کہہ رہے ہیں، باقی سب سے اوپر غالب کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ اس سے ان معاملات میں، انیس اور سودا پہ بھی ایک بات کیجیے کہ ان کے مقابلے میں ہم میر کو خدائے سخن کس بنا پر کہتے ہیں؟ جی سودا کے مقابلے میں جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قصیدے پر زیادہ توجہ کی صورت میں، ایک غزل پر کم توجہ کی صورت۔ مثلا میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، ایسا کہ نانے کنج قفس صبح کو صبا سنتی ہی جائے گی سوئے گلزار کچھ کو مہربانی ہے سودا کی، جس کے اس شعر نے اور اس اسلوب کے ایسے دوسرے شعروں نے ہمیں فیض دیا، فیض یہی سے۔ لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں نا، زیادہ سے زیادہ لوگ، وہ ان کے یہاں میر کے یہاں اور انیس کے یہاں زیادہ متاثر۔ مثلا سودا تو اس زمین غزل تر غزل ہی ہونا ہے تجھ کو، میر سے استاد کی طرف۔ ہمارے ایک پی ایچ ڈی دوست جو ہے اس کو ترا پڑھتے، کئی کتابوں میں بھی لکھا غلط طور۔ اچھا، جبکہ میر نے بہت کمال جواب دیا ہے، طرف ہونا میرا مشکل ہے میر اس شعر کے فن میں، یوں ہی سودا کبھی ہوتا ہے سو جاہل ہے کیا جانا ہے۔ ایک دوسرا یہ بات، کبھی آپ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلوت اور جلوت دونوں کا ساتھی ہے میر، یہ میرے شور کا ساتھی ہے غالب۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ اردو کا ہر دوسرا بڑا شعر میر کا شعر، یعنی وہاں سے آیا ہوا ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں سے آیا ہوا ہے، کہ وہاں سے ہی آیا ہوا ہے۔ کچھ اگتے تھے دستے بلبل و دامان گل بہم، سہنے چمن نمونہ یوم الحساب، کہ گریباں گیر ہے بلبل اس کی گل کہ اس نے میرے ساتھ نا انصافی کی ہے۔ اور میر نے باقاعدہ ایک ڈائنمک امیج ہے، حرکی تمثال کے ذریعے میر نے
اس مضمون کو میں کمال کر دوں. اب خصوصیات 3 کہہ کے ہم اپنا اگلا کام شروع کرتے ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ عام اور خاص آدمی سے بیک وقت معاملہ کرنا ایک ہی ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے عرض کیا کہ زبان کا وہ تصور کہ ساتھ زبان بھی بالیدہ ہو رہی ہے اور خیال کا ساتھ بھی دے رہی ہے. پھر جو نمائندگی میں نے عرض کیا ہندوستان میر جو مقامیت جی خوب رو اب نہیں ہے گندم میر ہندوستان میں کال پڑ وہ نہانے لگا تو سائے زلف بہر میں تو کہے کہ جال پڑا. ایک بات. اچھا پھر خاص طور پر غالب نے اور ان کو وہ وصف بھی نہیں تھا. میں بہت معذرت سے عظیم شاعر ہیں پیغمبر فن ہیں کہ ان چھندوں کے تخلیقی استعمال کے ساتھ تخلیقی استعمال چھندوں کا یا آپ کے فیلن وغیرہ کا وہ غالب کو نہیں آتا. صحیح. عبد الرحمان چغتائی نے اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ غالب خدا سخن کیوں نہیں ہے. عبد الرحمان چغتائی نے غالب کو پینٹ کرتے ہوئے جس صورت کو سامنے لایا ہے بے شک اس میں کوزہ و شراب بھی ہیں مینا بھی ہے سرائی بھی ہے سبو بھی ہے اور مرد عورت بھی. تو اس نے اس کو ایک ایرانی دکھایا ہے وہ ہندوستان کا نمائندہ لگتا نہیں. اقبال کی آپ بات کر رہے تھے. اقبال اس لیے یہاں کے نمائندہ لگتے ہیں کہ انہوں نے یہاں کے بنیادی تصور خدا اجمی تصور خدا اور اجمی تصور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی نازک بات کی ہے جو ایرانیوں کے پاس میں نہیں ہے. مثلا کربلا کے کرداروں پر مولائے کائنات پر جس طرح بات کی ہے اقبال نے کسی نے. میر نے یہ کیا ہے کہ اب آپ کمال دیکھیے بغیر کسی روب کے ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا جو معترف نہیں ہے علی کے کمال کا. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے یا اس طرح کر کے دیکھ لیں کہ وہ بھی کہتے ہیں عام آدمی کو کہ ٹھیک ہے تم نے وہ اس میں کرایہ دیا آدھے کا کرایہ آدھے میرا آدھا تمہارا لیکن یہ ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھو چپ کر کے میں میرے ساتھ بات نہ کرو زبان خراب ہوتی. وہ اکبر آباد اور آگرہ کا مسئلہ. اچھا جب وہ لکھنؤ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ اپنی شرطوں پہ دربار سے وابستہ اور فوراً ہی سبکدوش بھی ہو جاتے. جبکہ غالب وکٹوریا کا اور کیا پتہ کس کس کا قصیدہ لکھنے کے باوجود ٹھیک ہے میر نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے کرتے کسی کے آگے کیا دستے تما دراز وہ ہاتھ سو گیا ہے سرانے دھرے دھرے. جبکہ غالب کے یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ مظفر علی سید نے جو ذکر کیا میں نے ان سے اختلاف کیا اور کرتا ہوں کہ غالب نے جی لکھا ہے کہ غالب بفن گفتگو نازد بائی نردش کے او ننوش در دیوان غزل تا مصطفیٰ خاموش نہ کر کہ میں اس وقت تک دیوان میں غزل درج نہیں کرتا جب تک نواب مصطفیٰ علی خان شیفتہ کو خوش نہ آئے ایسے ان کو پسند نہ آئے. تو میں نے ان کی وجہ بتائی تھی سید صاحب کو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کو جب اس میں جوئے والی اس سلسلے میں قید ہوئی تو ان کی غمخاری اور دلداری شیفتہ نے کی ایسے. اور اس کا سراغ یہ ہے کہ مصطفیٰ خان کے در ان واقعہ غمخار منس گرب میرم چی غم از مرگ ازادار منس
تو یہ کوئی 4-5 میرے پاس فی الوقت نکات ہیں جن کے حوالے سے میں بڑے اعتماد سے کہہ سکتا. اچھا پھر قافیہ لانا دیکھیے آپ. جی جی. اور وہ غیر شاعرانہ لفظ جن کو کہا جاتا ہے. جی جی. آج بھی جس طرح میر نے کھپائے، کھپا خود جی کھپانا خود لذت سے نہیں خالی جانوں کا کھپا جان. ٹھیک ہے نا. ان کو میر نے جگہ دی، مقامی الفاظ کو میر نے جس طرح جگہ دی، مقامی مسائل کو جس طرح میر نے جگہ. ایک کتے نے کر کے دلیری سید حرم کو مارا ہے. یہ مقامی امیج ہے اور اس میں پوری یعنی بلیغ ہے. مثلا یہ تصور فصاحت اور بلاغت کا ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے. جی جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فصیح ہے تو وہ بلیغ نہ ہو، بلیغ ہے تو فصیح نہ ہو. تو میر خدائے سخن اس لیے ہے وہ ہر آدمی سے معاملہ کرتا ہے، ایسی زبان میں معاملہ کرتا ہے جو سب کو آتی ہے جناب، اور بنیادی طور پر زبان کے اور خیال کے ان تصورات کو پیش کرتا ہے جو ہم، اور گلوبلی ایسی خوشبو کو شیئر کرتا ہے جو پہلے گلوبلی سطح پہ گلوبل موجود نہیں ہے. اچھا شروع میں آپ نے فرمایا کہ وہ شعر جو تھا وہ اس لیے خدا سخن حافظ نہیں ہے، وہ لسان الغیب ہے. جی جی. وہ اور بات. جی جی. رومی کا ذکر نہیں ہے تو جی جی. ہاں. تو یوں لگتا ہے جیسے کہ ان سے پہلے کہا گیا ہوگا. جی جی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میر کے یہاں آپ کسی لفظ کو دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی فنی معاملہ نظر آئے. غالب کے یہاں اکثر ہے غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، ایک لفظ ہی نہیں ہے اس معنی میں. تو غلطی غالب نے لکھ تو دیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو خطا کو یا غلط کو یہ کے ساتھ کہنا، اگرچہ اقبال نے اس کی کامیاب اسی سلسلے کو کامیاب بنا دیا. نوشتم کو نوشتمی، نوشتمت نوشتمی، نوشتم نوشتمی، نوشتمے، یہ کر کے وزن پورا ہو گیا اور بات بھی بن گئی اور گرامر بھی خراب نہیں ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میر کا خدائے سخن ہونا اس لیے لازم ہے کہ جس جس شے کی تلاش میں، جس خوشبو کی تلاش میں کوئی آدمی یا عطار نکلے گا وہ اس کو میر کے پاس ملے گا. بہت شکریہ جناب آپ کا. آپ نے بڑی شر و بست کے ساتھ اس نقطے پر ہماری رہنمائی کی، اور ظاہر ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو تکرار کے ساتھ آئی ہیں اور ان سے مزید وضاحت بھی ہوئی اور ری انفورس ہوا یہ جو موقف ہے آپ کا. اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ باتیں اس سے کچھ مختلف کی ہیں. جتنی باتیں شعر شور انگیز میں کی ہیں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، وہ اس سے کچھ مختلف باتیں ہیں. تو ان دونوں کو ملا کے ہمیں زیادہ بڑا ایک کینوس مہیا ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کا. میں شکر گزار ہوں آپ نے وقت دیا اور اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو بھی جناب اختر عثمان کی یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.